نگران حکومت میں پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی نگران حکومت 90 دنوں کے لیے لگتی ہے. اس سے زیادہ ہمارا آئین تصور ہی نہیں کرتا نگران حکومت کا. لہٰذا پنجاب کے کیس میں 22 اپریل کو اور خیبر پختونخوا کے کیس میں تقریباً ایک ہفتے کے اس کے بعد یعنی کہ 27-28 اپریل کو نگران حکومتیں شیل سیز ٹو ایگزسٹ ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے آئین میں کوئی جواب نہیں، کیونکہ آئین سمجھتا ہے 90 دنوں میں ہر حالت میں منتخب لوگوں کو آپ جو ہے وہ اقتدار دیں. لہٰذا یہ جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جو نامزد ہوئے ہیں اور بہت حالت میں منتخب لوگوں کو آپ جو ہے وہ اقتدار دیں. لہٰذا یہ جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جو نامزد ہوئے ہیں اور بہت سے انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ وزارتیں خریدی ہیں. پنجاب میں تو بڑا سمپل ایلیگیشن ہے وزیروں کے اوپر کہ یہاں پہ تو وزارتیں خریدی گئی ہیں باقاعدہ. یہ لوگ 22 اپریل کے بعد کوئی چیک سائن نہیں کر سکیں گے. یہ لوگ کوئی ایڈمنسٹریٹو حکم جاری نہیں کر سکیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکومتیں سٹینڈ سٹل ہو جائیں گی اور جو کوئی کرے گا وہ اپنے رسک کے اوپر کرے گا. چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسے جو جید قانون دان ہیں اور ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو فارمر ججز ہیں وہ اس کے اوپر واضح ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر 22 اپریل کے بعد کسی وزیر نے کوئی کاغذ سائن کیا، اپنے آفس گئے، انہوں نے کوئی اتھارٹی ایکسرسائز کی تو وہ اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کو لائبل کریں گے. یہ وہ اتنا ہی بڑا جرم کریں گے جتنا ملک میں مارشل لا لگانا ہے. مارشل لا لگانا سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 ہے. اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو اگر وہ جا کے یہ کریں گے وہ بھی سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 کو ہٹ کریں گے. سو آج میں نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، سپریم کورٹ کو ریفرنس ارسال کریں اور نئی نگران حکومتوں کے لیے مشاورت کا آغاز کیا جائے، کیونکہ یہ حکومتیں اپریل اینڈ کے بعد دے ول سیز ٹو ایگزسٹ اور پنجاب حکومت 22 اپریل کے بعد دے ول سیز ٹو ایگزسٹ. سو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج پارلیمان نے ایک مضحکہ خیز قرارداد منظور کی ہے. اس ہفتے میں اگر میں جو ہمارے اسلام آباد میں دوست ہیں جو پارلیمنٹری رپورٹر ہیں پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کمپریہنسو چارٹ ہمارے سامنے لے کے آئیں. اس ہفتے میں جو 10 سیشن یا 10 دنوں میں جتنے اجلاس ہوئے ان میں کتنے اراکین اسمبلی نے شرکت کی. کل کے اجلاس میں 4 لوگ شامل تھے. اس سے پہلے ایک دن اجلاس ہوا اس میں 8 لوگ شامل تھے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، وہ 42 لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کیے. یہ جو ایوان ہے یہ 372 کا ایوان ہے. 372 میں سے 42 لوگوں نے یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو 42 لوگ ہیں اس سے یہ ایک سیکوینس ہے. یہ ایک ہمیں بنیادی طور کے اوپر یہ جو کر رہی ہے حکومت یہ کیا کر رہی ہے؟ حکومت بتانا چاہتی ہے جی آپ سپریم کورٹ جو مرضی کر لے، ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان کے عوام جو مرضی کر لے ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہیں. چونکہ ہم ظلم اور جبر کے ساتھ پاکستان میں حکومت کر سکتے ہیں لہذا ہم حکومت کرتے رہیں گے. بنیادی جھگڑا تو حکومت سے یہی ہے، ہمارا اور تو کوئی جھگڑا نہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر لا منسٹر نے اور اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا. اس اعتراض کے بعد یہ کیبنٹ میں لے کے آئے. کیبنٹ کے اندر انہوں نے ایک جو ہے وہ پروکلیمیشن جاری کی، اعلامیہ جاری کیا. اس اعلامیہ میں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کو مسترد کرتے ہیں. آج سے پہلے کبھی کسی کیبنٹ نے اس قدر غیر ذمہ دارانہ، اس قدر سیڈیشیس اور اس قدر احمقانہ اعلامیہ جاری نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کا آئین ایک سپریشن آف پاورز کی یعنی تقسیم اختیارات کے فارمولے کے اوپر قائم ہے. تقسیم اختیارات کا فارمولہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا ایک اپنا اختیار ہے،
ایگزیکٹو کا اپنا اختیار ہے اور عدلیہ کا اپنا اختیار ہے، اور تینوں آرگنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کے جو معاملات ہیں ان میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 68 بھی یہی کہتا ہے کہ آپ فوج کے اوپر اور ججز کے کنڈکٹ کے اوپر تنقید نہیں کریں گے۔ اچھا، اب جب انہوں نے یہ ریزولوشن وہاں پہ اعلامیہ جاری کیا، اعلامیہ کے بعد میں نے یہ پریس کانفرنس کی اور ہم نے کہا کہ یہ وزراء جنہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، وہ آرٹیکل 204، آرٹیکل 190 اور آرٹیکل 2A پاکستان کے آئین کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان آرٹیکلز کی خلاف ورزی میں ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جی آپ ہمیں نام دے دیں کہ کون کون سے وزیر تھے جو کہ اس اعلامیہ جاری کرنے میں شامل تھے۔ سارے وزیروں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم تو شامل ہی نہیں تھے۔ جن وزیروں سے ہم نے ان کے آفس سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کے نام سے اعلامیہ جاری ہوا ہے، آپ ہمیں بتائیں آپ نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے؟ اور بلاول بھٹو کے آفس نے کہا جی وہ تو انہوں نے تو میٹنگ اٹینڈ نہیں کی۔ اسی طرح سے جو شہری رحمان ہیں انہوں نے کہا ہم نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے اعلامیہ سے۔ سارے وزیر بھاگ گئے۔ پھر آج فاروق حبیب نے سیکرٹری کیبنٹ کو یہ خط لکھا ہے اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ جناب آپ بتائیے کہ اس وقت جو اجلاس تھا اس میں کتنے وزراء شامل ہوئے تھے، یہ ایجنڈا جو ہے وہ کس نمبر کے اوپر تھا، اور آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ یہ اس کو سائن کس نے کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے یہ نیشنل اسمبلی میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں جانے سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک اعلامیہ اور جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے اور ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ جب سپریم کورٹ میں پہنچے اور چیف جسٹس صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ جناب آپ ذرا اٹارنی جنرل صاحب میں تو خبریں پڑھ رہا ہوں آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیسے ابھی آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا۔ اور جو حکومت ہے اس نے ترلے منتیں کر کے اپنے آرگومنٹس دوبارہ سپریم کورٹ میں کیے۔ اس کے بعد جب پولیٹیکل پارٹیز کی باری آئی، نون لیگ کے وکیل تھے اکرم شیخ صاحب، پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب اور JUI کے کامران مرتضی، تینوں نے کہا کہ جناب ہم آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ذرا اعلامیہ اپنا پڑھ لیں جو جاری کیا گیا میڈیا کو۔ ان سب نے وہاں پہ کہا جی یہ میڈیا کی مس رپورٹنگ ہے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو میڈیا کہی جا رہا ہے، ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا، اور ہم تو جناب یہ پروسیڈنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کورٹ نے کہا دیکھیں آپ لوگوں نے ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہے جو ہر جگہ چھپا ہے، یا تو آپ لوگ واپس جائیں اور اپنے کلائنٹ سے پوچھیں کہ انہیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے، اور اگر اعتماد ہے تو آپ اس کی طرف سے آرگومنٹ کر سکتے ہیں نا، اگر اس کو اعتماد ہی نہیں ہے تو آپ ذاتی حیثیت میں آپ کا بڑا ہمارا احترام ہے تو، لیکن اگر آپ اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے تو پھر ہم آپ کو کیسے سنیں گے؟ اور آج جو تقریریں ہو رہی ہیں کہ جی ہمیں تو سنا نہیں گیا اور فلانے کو نہیں سنا گیا، بنیادی طور کے اوپر مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو پوری اس میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مریم نواز نے ایک جال بچھایا ہے، جس طرح سے زرداری صاحب نے پہلے ایک جال بچھایا تھا جس کے ذریعے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا، آج مریم نواز زرداری کی ایک بہت اچھے شاگرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے جال بچھا رہی ہیں، اور ان کا خیال صرف یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جائیں گے، پارٹی بھی واپس مریم کو مل جائے گی اور چیزیں بھی ان کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر سمجھ عقل ہے تو وہ سمجھ جائیں گے، سمجھ عقل نہیں ہے تو نہیں سمجھیں گے، یہ تو بہرحال ان کی اپنی مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہونا لازمی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں یہ تینوں چیزوں ان چیزوں کے معاملات کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی، اور یہ بات جو وزیر اعظم جو ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو باور کرائی جائے گی اداروں کی طرف سے کہ دیکھیے صاحب پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین سے منسلک ہیں،
پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. ہم نے کسی سیاسی جماعت کے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف نہیں اٹھایا ہوا. پاکستان کی سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 175 آنورڈ پاکستان کے آئین کی محافظ ہے، اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے نظر ثانی کی نظر ثانی فائل کر دیں گے، ریویو فائل کر دیں گے اور انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کہنا کہ بینچ 2 کا ہو یا 6 کا ہو یا 8 کا ہو یا 10 کا ہو، فورم شاپنگ میں نہیں کر سکتا. ایز اے کلائنٹ گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی چیف جسٹس کو کہ آپ لازماً یہ بینچ بنائیں اور اس میں یہ جج ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. اور آج جس طرح سے چیف جسٹس پاکستان نے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز نے جس طرح سے آئین کا تحفظ کیا ہے، آج 6واں دن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ، چیف جسٹس پاکستان اور آئین پاکستان سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. اور پوری قوم جو ہے، رات کو بھی آپ نے دیکھا عمران خان کی ایک اپیل کے اوپر. لیکن یہ تحریک انصاف کا جھگڑا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، یہ ہر پاکستانی کا ایک جھگڑا ہے، ایک پریروگیٹو ہے کہ مجھے یہ بینچ 2 ہو یا 4 ہو یا 6 ہو، یہ میرا آپ کا پرابلم نہیں ہے. ہمارا تو صرف ایک پرابلم ہے کہ بھائی اسمبلی نہیں ہے، 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے. 90 دنوں میں نہیں ہوتا تو چلیں ہفتہ آپ نے آگے کر دیا، وہ بھی غلط ہے. ویسے میرا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہے، 90 دنوں سے بھی آگے نہیں جا سکتے تھے. لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہر دفعہ صحیح ہو، بٹ سپریم کورٹ فائنل ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو ہر فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے. دیکھیے، میری نظر میں پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے یہ بات باور کروائیں وزیر اعظم کو، ان کی سیاسی جماعت کو، کہ پاکستان کے آئین مقدم رہے گا. پاکستان کے عوام، مملکت پاکستان کے عوام سب سے اہم ہے، ان کا رائٹ آف ووٹ سب سے اہم ہے. حکومت آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتی. آئین کے مطابق عمل درآمد ہونا ہے. حلف جو تمام لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے پرزرو اور پروٹیکٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو، اور یہ بحران کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر حکومت اسی ضد میں رہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا، تو دیکھیے پھر بڑی سیدھی بات ہے، ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں. پہلے تو چونکہ آئین ہے، قانون ہے، ہمیں اس کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے. جب ایک آئین ہی ختم ہو جائے گا تو پھر تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ احتجاج کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. لہذا ضروری ہے، اور ایک جس طرح کل خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان نے کل یہ کہا کہ یہ جس طرح سے 1970 میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لایا گیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا. ہم قطعی طور کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ، اپنے فوجی جو ہمارے سربراہان ہیں ان کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، ہم کسی کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں. ہمیں پوری امید بھی ہے، ہمیں ان سے توقع بھی ہے. پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی سوورینٹی کو اور پاکستان کے آئین میں دیے گئے حلف کو انشاءاللہ تعالی تمام ادارے اور سربراہان اس کا پہرا دیں گے اور پاکستان اس بحران سے نکلے گا. اور اکنامک بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کا سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے، اور یہی وہ امید ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی توقع کریں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے جو رہنما وزیر ہے وہ بڑے پورا اعتماد ہے کہ الیکشن 14 کو بھی نہیں ہوں گے، اور اکانومی ایمرجنسی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. آئینی طور پہ، قانونی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایمرجنسی لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی؟ دیکھیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب آئین کو ریفر کریں گے تو آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لینا. پہلی بات تو یہ آئین میں جو 233, 234 اور 235 یہ وہ پروویژن ہیں جو پاکستان میں ایمرجنسی سے ڈیل کرتی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بات بالکل نہ سنیں. آپ ابھی جا کے نیٹ کے اوپر، اپنے فون کے اوپر آرٹیکل 233, 34 اور 35 ایک دفعہ پڑھ لیں.
آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایمرجنسی آ سکے. پاکستان میں الیکشن اگر انہوں نے روکنے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, ملک میں مارشل لا لگ جائے گا. مارشل لا لگا, جس طرح بلاول بھٹو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مارشل لا لگا کے ہم جو ہے یہ ہو جائے گا یا ایمرجنسی ہو جائے گی, وہ پھر علیحدہ صورتحال ہے. وہ پھر پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی کہ اس نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن مارشل لا کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں ٹال سکتے, الیکشن پاکستان میں آپ نہیں ٹال سکتے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, اس ریزولوشن کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ مثلا پورا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے, مطلب جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو زیادہ پتا ہوگے. اور دوسرا جو گورنمنٹ نے بل موو کیا ہوا ہے سو موٹو کے حوالے سے اور جوڈیشل ریفارمس کے حوالے سے, جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ نے روکا ہوا ہے یہ بل, اگر یہ 20 دن بعد بل آٹومیٹکلی دوبارہ پھٹ جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بننے جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشن ہے, اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا یہ صفحہ بھرا ہوا ہے, پچھلا صفحہ خالی ہے, وہ کام آ سکتا ہے. ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے. سپریم کورٹ کا اگر آپ نے فیصلہ ختم کرنا ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2/3 میجورٹی سے ممبران کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, جس سے آپ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ججمنٹ آئین کے تحت آرٹیکل 184 کے تحت دی جاتی ہے, اور 184 کے تحت دی گئی جو ججمنٹ ہے اس کو صرف آپ 2/3 میجورٹی سے ختم کر سکتے ہیں. باقی ہر صورت میں آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو بل لے کے آئے ہیں, یہ بل جو ہے یہ میلا فائڈے کے اوپر مبنی ہے, بدنیتی کے اوپر مبنی بل ہے, جس میں ایک پچھلی تاریخ سے نواز شریف کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بحال ہو جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے وہ پاکستانیوں کے پیسے واپس کریں, اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہاپ کڑوا کڑوا تھو. وہ پیسے بھی سارے ہضم کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آ کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. یہ عجیب و غریب ان کا جھگڑا ہے. آپ پیسے واپس کریں اور اس کے بعد جو, اور مریم نواز نے بھی پاکستان کے پیسے دینے ہیں, نواز شریف نے بھی دینے ہیں, یہ دونوں اپنا اپنا اپارٹمنٹس بیچیں, پاکستانیوں کو پیسے واپس کریں اور جو مرضی کریں. چودھری صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ ون مین شو ہے اس پر, اور پورا دور ان کا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب وزیر داخلہ بھی ہے, وزیر دفاع بھی بن گئے ہیں, چیف الیکشن کمشنر بھی بن گئے ہیں, سب چیزیں خود بنے بیٹھے ہیں, لہٰذا ون مین شو ہے. یہ ون مین شو کی جنہوں نے راگ لاپا ہوا ہے, کیا یہ کسی اور ادارے کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں ڈائریکٹ کہ ون مین شو آگے بھی بڑھ سکتا ہے, کسی اور ادارے کی طرف بھی یہ ہٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ تو اکیلے تو اپنے بینچ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. چیف جسٹس پاکستان کو منیمم 2 لوگ چاہیے اپنے بینچ میں, اور انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کو انڈورس کیا ہے. ابھی 6 ججز نے ایک فیصلہ جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ججمنٹ کو جو ہے انہوں نے رد کیا ہے. 8 ججز جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے اپنی اوپینین جو ہے وہ دے دی ہے. باقی سارے جو ججز ہیں ان کی اپنی اوپینینز ہیں. اور دیکھیں, جو سپریم کورٹ ہے یہ کوئی بٹالین نہیں ہے یا ریجیمنٹ نہیں ہے, یہاں پہ ہر جج کی اپنی اپنی اوپینین ہی ہوتی ہے. اور دنیا میں اسی لیے یہ ایک فلیکسیبل سسٹم آتے ہیں, ان میں ایک لچک ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں. لا ڈیولپ ہی ایسے ہوتا ہے جب مختلف سوچ کے لوگ جو ہیں اپنا اپنے رائے دیتے ہیں. یہ بٹالین نہیں ہے کہ جو کمانڈنگ افسر نے جو کہہ دیا سب نے اس طرف چل پڑنا ہے. یہ ججز سے توقع بھی ہے, افریقہ میں, یو کے میں, کہیں پہ بھی جو ججمنٹس ہیں وہ یونانیمس نہیں ہوتی, ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں. لیکن ہم میجورٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور میجورٹی پہ ہم چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جتنے کیسز آپ کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم دیکھیں کہ ان کی بیل بھی ان کی ہو رہی ہے, ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے, اور پارلیمنٹ کا بھی ہم نے دیکھا, سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہوا, تو کیا جو یہ حالیہ 10-15 دن کی ڈیولپمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہیں پہ نیوٹرل نظر آ رہی ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو چکی ہے, کوئی عمل دخل نہیں کری؟ دیکھیں, آرمی چیف نے ایک تقریر کی تھی کافی عرصہ پہلے, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ کنسنسس سے آگے بڑھا جائے. ان کی اسپیچ کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو پریکٹیکل کیسے جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے.
اور اگر اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت کو ہمارے ساتھ بیٹھے, ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے آپس میں اور ہم لوگ ایک نیشنل الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں, ملک میں نیشنل الیکشن ہو جائے. لیکن مسئلہ تو یہ وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے. جھگڑا یہ ہے, جھگڑا صرف ایک ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے, ہم اپنا یہ حق تو کبھی بھی فورگو نہیں کریں گے. ہمیں جتنا عرصہ لڑنا پڑے گا پھر ہم لڑیں گے. 12 مہینے سے ہم لڑ رہے ہیں, اگلے ہم 12 مہینے بھی ضیاء الحق کے خلاف پاکستان 11 سال لڑا تھا. باقی ملکوں میں جدوجہدیں سالوں پہ ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی سالوں میں ہوگی. بتائیے گا کہ یہ جو سارا لڑائی ہو رہی ہے حکومتی سائڈ سے, تو الٹیمیٹلی آپ بلی کس کی دیکھ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کی ہوگی یا پوری کیبنٹ کی ہوگی یا پی ڈی ایم کی ہوگی؟ الٹیمیٹلی مجھے سب سے سجا ہوا بکرا تو وزیر اعظم ہی لگ رہے ہیں. جس طرح عمران نے سوال کیا, سوال تھا کہ نیوٹرل ادارے کی جانب سے کون سا ایسا جسچر ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ادارہ جو ہے وہ واقعی نیوٹرل ہو گیا ہے اور آپ کی کل پتہ چل جائے گا. ایک سوال پورا ہونے کے لیے عمران خان صاحب بار بار 3 اشخاص میں سے ایک شخص جو واضح خرید ہے ان کا نام بھی لیتے ہیں, اگر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ پازیٹیو جسچر سمجھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اب تو صورتحال سامنے آ جائے گی. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس نیشنل سیکیورٹی کا اعلامیہ طے کر دے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے, اور جو جدھر کھڑا ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا. تھینک یو.